ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے اچانک ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش اور اچانک ہی لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب کی طرف سے مذاکرات کی اس پیشکش پر مثبت جواب، اور صرف اتنی سی شرط کہ لیڈران کو رہا کیا جائے، کارکنوں کو رہا کیا جائے، اور پھر ایوانی نمائندگان کی قرارداد کا آج ہی کے دن آنا. لگتا ہے کہ تمام پاکستان کی پاور پالیٹکس کے سٹیک ہولڈر پینک موڈ میں چلے گئے ہیں. جو ایک دوسرے کے دستوں گریباں تھے اب ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر ہمایوں، یہ پی ٹی آئی بنگڑے ڈال رہی ہے امریکی ایوانی نمائندگان کی اس قرارداد کے اوپر، تو کس قسم کی تحقیقات آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں امریکی نمائندگان کس طریقے سے تحقیقات کرے گا؟ کیا کوئی کمیٹی بنے گی، کوئی وفد آئے گا، یا پاکستان کرے گا، امریکی حکومت کرے، کون کرے گا تحقیقات؟ دیکھیں، اصولاً تو یہ تحقیقات پاکستان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ یاد رکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیجنس پاکستان کے اندر ہونی چاہیے، پاکستان کو کرنی چاہیے، پاکستان کو ہی کرنی چاہیے. لیکن پاکستان کی اس قسم کی اس وقت دیکھیں نا، ہم لوگوں کی کتنی پٹیشنز ہیں جو ہم نے میرے خیال میں 19 فروری کو ڈال دی تھی، اس کے بعد ڈال دی تھی، اسی لحاظ سے کہ جس لحاظ سے یہ بلے کا نشان ہے. اب تو بلکہ آپ تو ادھر ہی ہوتے ہیں نا، کہ جب وہ اب تو چیف صاحب کے سامنے آپ بلے کے وہ کیس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس کیس کا تو ذکر ہی مت کرو. آپ بھی ادھر ہی تھے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، میری بات سے میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جو بلے کے نشان کا فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ملک میں سارا بحران ہوا، اور امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد اسی کے گرد گھومتی ہے. یا وہ ہے اور یا اس کی انٹرپریٹیشن ہے، ان دو چیزوں سے ہے اور کچھ نہیں. اور اسی کوئی چیف جسٹس صاحب نے اپنے خط میں جو برطانیہ کے اس کو تھا، اسی میں انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے ایک بیان تو ریکارڈ پہ آ گیا، انکوائری تو شروع ہو گئی. اچھا، اب یہ یاد رکھیں انکوائری کیوں. آپ مجھے بات بتائیں، جب پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کون لوگ آ کے یہاں آبزرو کرتے ہیں؟ کیا امریکہ کے لوگ نہیں ہوتے ہیں آبزرو کرنے کے لیے؟ انہوں نے جا کے نہیں بتایا ہوگا کہ کیا ہوا ہوگا؟ انہوں نے نہیں بتایا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب تو 61,000 ووٹوں سے ہار رہے تھے، آخر میں جیت گئے. وہ تو 2018 میں بھی بہت کچھ بتایا گیا. تو انہوں نے پھر اگر انہوں نے سمجھا کہ بہت کچھ ہے تو وہ اس وقت بھی کر لیتے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، اس وقت بھی کر لیتے. دیکھیں، بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم اچھا، ابھی اختیار ولی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے جو پاسٹ ہے وہ ہمیشہ سے اس لحاظ سے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب وہ واحد پولیٹیشین ہیں جنہوں نے 8 یا 9 پرائم منسٹر کی سیٹیں ہٹانے میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی رول پلے کیا ہے، سٹارٹنگ فرام 1981. ڈائریکٹلی، چاہے وہ ان کے اپنے ہی پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، ان سے سینئرز کیوں نہ ہو، ان کو بھی انہوں نے کیا ہے. سو وہ اس انٹریگ میں ہمیشہ سے رہے ہیں. تو خیر خان صاحب بھی پھر بعد میں شامل ہو گئے. ایک منٹ ہے جی، خان صاحب نے کسی 2014 کا دھرنا دیکھ لیں. دیکھو دھرنا، مجھے ایک بات بتائے، دھرنا دینا کیا وہ غیر آئینی کام ہے؟ وہ لندن پلان بھی آ گیا، بہت سی معلومات سامنے آ گئی. نہیں دیکھیں نا، کیا وہ غیر آئینی کام ہے؟ ہم دھرنا دے رہے تھے نا. تو جنرل ظہیر الاسلام اور ان لوگوں سے آپ رابطے میں نہیں تھے؟ یہ تو دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، لیٹس بی آنیسٹ. پاکستان میں کون شخص ہے جو کہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمیشہ ہوتی ہے؟ کب نہیں ہوئی؟ یہ بین ویری آنیسٹ، ٹھیک ہے نا. نہیں، میں سب آپ بتا رہا ہوں نا. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، لیسٹ کامن فیکٹر اور ہائیسٹ کامن فیکٹر. اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری لیسٹ اور ہائیسٹ کامن فیکٹرز ہیں. انہوں نے ہر جگہ پہ کیا، میرے لحاظ سے پولیٹیشنز ہیں، بدنام ہیں، غلط کام بھی کیے ہیں، لیکن ان دو اداروں نے ہمیشہ پاکستان کو میری نظر میں سب سے زیادہ. اچھا، یہ جو وزیر اعظم کی پیشکش ہے، اب اس پیشکش کو جو عمر ایوب صاحب نے مشروط طور پہ قبول کیا ہے، جو مشروط طور پہ قبول کیا ہے پی ٹی آئی نے، کیا اس سے مراد وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے مذاکرات ہیں یا صرف وزیر اعظم اور حکومت؟ میرے لحاظ سے آپ اگر مجھ سے پوچھتے نا، میں ان سے بات تب کروں جب مجھے پتہ چلے کہ یہ گفتار کی حد تک نہیں ہے، یہ کردار کی حد. تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے چاہیے مذاکرات. ایک منٹ ہے نا، لیٹس فرسٹ گو ٹو ون تھنگ نا. ابھی دیکھیں، بقول مولانا صاحب پرائم منسٹر صاحب کا تو وہ ہے ہی نہیں. وہ تو ایک کرسی کے اوپر انہوں نے، وہ جیسے ہم کرسی مرنے کے لیے میں کاغذ نہیں رکھ دیتا ہوں تو ان کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو
ان کے تو کوئی ہے نہیں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں ایز اے گورنمنٹ, اگر یہ سمجھتے ہیں تو گورنمنٹ کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہیومن رائٹس کے لحاظ سے میں ہر دفعہ آپ کے پروگرام میں بہت پروگرام میں کہا CRPC 4971 کے تحت جو عورتیں ہیں, جو بچے ہیں یا بیمار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی بیماری کا بھی ذکر کیا تھا. یہ تو بڑی فیئر بات ہے اختیار والی صاحب, یہ تو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ عورتیں ہیں, بچے ہیں, مطلب گورنمنٹ کے پاس اختیار تو بہت ہوتا ہے. 3 MPOs کورٹ تو نہیں کرتا نا. رہائی کو مذاکرات کی شرط کے طور پہ کیوں ڈیل کیا جائے؟ وہ تو بغیر کسی شرط کے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیے, کیا مریم نواز ایک خاتون نہیں تھی؟ ان کے بچے نہیں تھے؟ تو آپ بدلہ لے رہے ہیں. نہیں, بدلہ ہم کیوں لے رہے ہیں؟ تو آپ تو یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ فیسلٹی یہ نہیں دے سکتے تھے ان کو, انہوں نے کوئی اس کی چلے انہوں نے نہیں دی. 3 MPO کے تحت ان کو کیا اندر کس مقدمے میں آپ نے ان کو گرفتار نہیں کیا؟ اپنے باپ کے سامنے اس کو گرفتار کیا. وہ تو پرانا مقدمہ تھا, ہمارا تو نہیں تھا. اچھا, ہم نے چلے آپ نے بھی بنانے میں چلے گرفتاری تو آپ نے, ہم نے نہیں بنایا تھا, نیب نے کی تھی. ایک ہوتی ہے نا, ایک نارمل پولیٹیکل کیس ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ملک کے ریاستی اداروں پر حملہ کریں. اب جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس, GHQ, کرنل شیر خان کا, یہ خود میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ KP سے ان کا تعلق ہے, سوابی سے آپ کا قومی ہیرو ہے کرنل شیر خان. اس کے مجسمے کو اٹھا کے جس طرح زمین پہ پٹخ کے مارا ہے, اور وہ بندہ ہی از اے ڈائی ہارڈ ورکر آف PTI. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی غیر بندہ, ایک عام آدمی جنونی ہے, اس کے پیچھے آپ اتنا بڑا کال کس نے دی؟ ایک جو بھی جنونی کال کس نے تو کوئی ثابت ہوا آج تک مقدمہ؟ کیوں نہیں کیس چل رہے, کیوں نہیں فیصلے ہو رہے, کیوں ثابت نہیں ہو رہے؟ چل جائے گا, اور اگر نہیں چلتا ہے تو مطیع اللہ بھائی ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اسٹیٹ ہے, عدالتی نظام ہے, ضمانتیں دے دے, اور عدلیہ سے ہمیں کیا کوئی شکایت نہیں ہے. وہ تو ایک رات میں 100 مقدموں میں ضمانت دینے کی تاریخ رکھتی ہے کہ لے جاؤ جی خان صاحب کو لے جائے اور ریسٹ ہاؤس میں رکھے, گپے شپے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مصائب ہے, کوئی تکلیف ہے تو ہم سے بات کریں, تو اس لیے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں. نہیں, ہم سے دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بات تو آپ کو ایک نہ ایک دن پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہوگی. اگر آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں کرنی چاہیے, تو یہ تو ان کی تو کوشش بیچاروں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کوشش تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی چاہیے. میں بتاتا ہوں, ان کی کوشش بیچاروں کی یہی ہے, یہ نکے سے نہیں, یہ نکے کے ابا کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے چاہیے PTI کو. اسٹیبلشمنٹ خود ان سے بات نہیں کرنا چاہتی. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سٹانس بھی دے دیا اور اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر دی کہ اگر انہوں نے کرنا ہوا تو آپ سے تھوڑی پوچھیں, اگر پوچھیں نہ پوچھیں, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا ڈومین نہیں ہے, جا کے پارلیمنٹ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سیاسی اور صفاتی محاذ پہ جاری جنگ کا حوالہ آپ نے دیکھا. وقفے کے بعد آپ کو عدالتی محاذ پہ جو چند نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے سینئر کورٹ رپورٹر اور جرنلسٹ حسنات ملک. ویلکم بیک. عدالتی محاذ پہ بھی گھمسان کی جنگ جاری ہے. سنی اتحاد کونسل کی طرف سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے مقدمے میں فریق بننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی میدان میں آ گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ درخواست آج ہی دائر کی گئی ہے. دوسری طرف اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اپنے نئے ایک ریاضی کے فارمولے کے ساتھ اپنی معروضات پیش کر دی ہیں, اور گو کہ ان کو بطور اٹارنی جنرل کورٹ کی اعانت کرنی تھی. کورٹ کے معاون مقرر ہوئے تھے. انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دی گئی اضافی نشستوں کا بھرپور دفاع کیا ہے اپنی تحریری معروضات میں جو آج جمع کرائی گئی ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. حسنات ملک سینئر کورٹ رپورٹر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنات ملک صاحب, PTI میدان میں آ گئی ہے اور وہ بغیر بلے کے میدان میں اتر گئی ہے, لیکن یہ قانونی طور پہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ ایک اپیل سن رہی ہے, اور پہلے PTI طویل عرصہ سوتی رہی ہے, ہائی کورٹ میں بھی نہیں تھی, الیکشن کمیشن میں بھی نہیں آئی, وہ سنی اتحاد کونسل کے پیچھے ہی. تو کیا یہ ایک تکنیکی یا قانونی مجبوری تھی PTI کی کہ وہ سامنے نہیں آ پا رہے تھے؟